ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت نمبر 25 سورۃ الفرقان کی آیات نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخر پناہ کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا؟ نعوذ باللہ۔ تفسیر ہے، مشرکین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جس طرح شدت کے ساتھ انکار کرتے اور آپ کی نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پر متعدد اعتراضات کرتے رہتے تھے، اور اس کے ذکر کے بعد ان کی ایک خاص حیزہ کا ذکر فرمایا کہ وہ جب تجھے دیکھتے ہیں تو اپنے مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کے لیے، یعنی کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو کیسے گیا، جب کہ یہ ہمارے جیسا بشر ہے؟ جیسا کہ ایک جگہ ان کا قول ہے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ پھر دیکھو، اگر رسالت کسی بشر کو ملنی ہی تھی تو مکہ اور طائف کے کسی سردار کو ملتی، یہ نہ بادشاہ نہ سرمایہ دار، ایسے کیسے مل گئی؟ ان کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا، اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ شیخ عبد الرحمن سعیدی نے فرمایا، ان کی یہ بات ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جو سب سے بڑھ کر جاہل اور گمراہ ہو اور سخت عناد اور دشمنی رکھتا ہو۔ اس کا مقصد اپنے باطل کی ترویج ہو۔ دوسری جگہ فرمایا، اور جب تجھے وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا تو تجھے مذاق ہی بناتے ہیں۔ کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ خود رحمان کے ذکر سے ہی منکر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جب یہ حالات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو دوستو بھائیو، ہمیں دراصل دین مل گیا پکا پکایا، ہمیں کوئی محنت کرنی نہیں پڑی اس دین کو پھیلانے میں، کسی کچھ کرنے میں۔ ہمارے پیارے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتنی تکلیفات سہی ہیں، ذہنی بھی جسمانی بھی، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے کتنی سہی ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہماری نالج میں ہے۔ افسوس یہ کہ ہمیں پتہ بھی ہے، ہمارے نالج میں بھی ہے، ہم پھر بھی نہیں سوچتے۔ تو اس کو دیکھیے، اس کو سمجھیے، قرآن شریف کو خدا را قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور قرآن شریف کو ڈیلی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لازمی دیں۔ اس کی ایک چھوٹی چھوٹی صورت لے لیں، اس کو ترجمہ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ جو بھی آیات پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسرا پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس دوسرا پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز سبسکرائب۔ جزاک